لیکن ہم اس دور میں، اس وقت میں، اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے درمیان اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ چلنے والے، ہم میں سے بدترین لوگ کون ہیں؟ اس روئے زمین پر بسنے والے اللہ کی نگاہ میں سب سے ناپسندیدہ لوگ کون ہیں؟ ان کی ایک لمبی فہرست ہے، چند لوگوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ پہلی چیز، اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین لوگوں میں سے ایک انسان جو دو چہروں والا ہو، جس کو دوغلا پن کہتے ہیں، دو رخا، دو چہروں والا۔ دوغلا پن کا مطلب یہ ہے، دو چہرے والوں کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں چند انسان ایسے پائے جاتے ہیں جو بڑے لوگوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے اور آپ کی برائی بیان کریں گے ان کے سامنے، وہاں سے جب اٹھ کر آپ کے پاس آئیں گے ان کی برائی آپ کے سامنے کریں گے اور آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کریں گے۔ وہ چاہیں گے کہ ہر کوئی ہم سے خوش رہے، ہم سارے لوگوں کی نگاہوں میں محبوب اور پسندیدہ بن کے رہیں، ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، سب لوگ ہم سے خوش رہیں۔ لیکن یہ دو خاندانوں کو، دو مسلمانوں کو، دو بھائیوں کو، دو دوستوں کو لڑانے میں، ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنے میں، ان کے درمیان نفرت پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں دوغلا پن۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، تجد من شر الناس یوم القیامت ذی الوجہین، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو دو چہروں والا ہوگا، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آئے گا اور ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آئے گا۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان دو چہروں والا ہوتا ہے، ان کے سامنے ان کی برائی، ان کے سامنے ان کی برائی، ایسا جو کردار عطا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن آگ کی دو زبان بھی اس کے منہ میں ڈالی جائے گی، آگ کی دو زبان بھی۔ من کان لہ وجہان فی الدنیا، دنیا کے اندر جس کے دو چہرے تھے، کان لہ یوم القیامت لسانان من نار، قیامت کے دن جہنم کی آگ کی دو زبانیں اس کے منہ میں ہوں گی۔ ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ فلاں آپ کا جو دوست ہے، آپ کا جو پارٹنر ہے کاروبار میں، آپ کا شراکت دار ہے، ارے آپ کے ساتھ جو اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کا فلاں رشتہ دار ہے، آپ کے متعلق ایسا کر رہا تھا، آپ کے متعلق ایسی باتیں کر رہا تھا، اور جب یہاں سے وہاں جائے گا تو آپ کے متعلق کہے گا وہ آپ کا دوست، آپ کا دوست جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرتے ہیں، آپ کے متعلق تو ایسی باتیں کر رہا تھا وہ۔ یہی دوغلا پن ہے، یہی دو چہروں والا انسان ہے۔ ہر معاشرے میں ایسے انسان پائے جاتے ہیں، ہر معاشرے میں ایسے انسان پائے جاتے ہیں۔ سن لیں، آپ انسانوں کی نگاہوں میں محبوب بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو رب العالمین ہے، سارے انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اس کی نگاہ میں آپ سب سے بدتر انسان بن چکے ہیں، اللہ کی نگاہ میں سب سے ناپسندیدہ انسان بن چکے ہیں۔ آپ چاہتے میں لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بن جاؤں، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں رب العالمین کی نگاہوں میں سب سے ناپسندیدہ انسان بن گیا ہوں۔ حاضرین گرامی، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا والوں کو ناراض اگر کر رہے ہیں تو اس شرط پر کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ رب کو ناراض کر کے دنیا والوں کو خاموش کرنا، یہ سب سے بڑی جہالت اور نادانی ہے۔ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے، متقی لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا والوں کو ناراض اس لیے کرتے ہیں تاکہ رب ناراض نہ ہو۔ اور ہماری یہ کیفیت ہے، ہماری یہ حالت ہے کہ ہم انسانوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم انسانوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ہاں پسندیدہ شخص بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کبھی یہ سوچتے نہیں کہ رب العالمین کی نگاہ میں ہم بدترین انسان بن چکے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس صفت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دھوکہ دہی اس میں پائی جاتی ہے، اس میں غش پایا جاتا ہے۔ انسان آپ کو دھوکہ دیتا ہے، انسان سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہے، اور یہ دھوکہ دینا یہ منافقین کی صفت ہے۔ میرے بھائیو، دھوکہ دینا یہ منافقین کی صفت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، صحابہ کے ساتھ ہوتے، ان کی بڑائی کرتے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، اسلام کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب مشرکین کے سرداروں کے پاس جاتے تو کیا کہتے؟ انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ارے ان صحابہ کے ساتھ، ان بزدلوں کے ساتھ ہم اس لیے رہتے ہیں تاکہ ہم ان کا مذاق اڑائیں،
تو ایسے یہ منافقین کی صفت ہے میرے بھائیوں، آپ کے چہرے پر آپ کی تعریف کرنا اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی بیان کرنا، آپ کی برائیاں بیان کرنا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ اور منافقین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ لہذا اس منافق صفت سے ہمیں اور آپ کو اپنے دامن کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حاضرین گرامی، دوسرا وہ انسان بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بدترین انسان ہے، جو میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتوں کو اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان شیئر کرنا، ان جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، پرائیویٹ کام ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کے، ایسی کوئی بھی بات کرنا، کوئی بھی عمل کرنا جو آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان ہے، اگر کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ، کوئی لڑکی اپنے سہیلیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو وہ روئے زمین پر اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان ہے۔ ہوتا ہے ایسا، شادیاں ہوتی ہیں، شادی کے اگلے دن دولہا اپنے دوستوں کی محفلوں میں ہوتا ہے، اپنے یاروں کے ساتھ ہوتا ہے، ہنسی مذاق میں پتہ نہیں کس کس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، دوست یار پوچھتے ہیں رات کیسے گزری، یہ دوست نادان جاہل لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ایک سہیلیاں جمع ہوتی ہیں لڑکیوں کی، جب اپنے میکے جاتی ہے تو سہیلیاں پوچھتی ہیں، بسا اوقات وہ لڑکیاں اپنے راز بیان کرتی ہیں، اپنے شوہر کی صفات بیان کرتی ہیں، جو پرائیویٹ کام ہوتے ہیں اس کو شیئر کرتی ہیں آپس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے زیادہ بے حیا انسان کوئی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں، الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشرها سرها۔ آپس میں یہ جو میاں بیوی کے کام ہوتے ہیں اس کو کرنے کے بعد اس راز کو فاش کرتے ہیں، چاہے وہ قول کے ذریعہ، اپنی زبان کے ذریعہ کوئی بات کہنی ہو، یا اپنے عمل اور کردار کے ذریعہ کوئی حکایت کچھ کر کے دکھائے۔ اس طرح کی کوئی بھی بات جو میاں بیوی کے درمیان رہنی چاہیے، جو آپ کے راز کی باتیں ہیں، کسی غیر کے سامنے آپ اس کو نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ اشارتاً اور کنایتاً کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے مرد و خواتین سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا، آپ کو جانکاری لینی تھی کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کی شکایت آئی۔ کہا کہ شاید کوئی آدمی جو اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ کام کرتا ہے وہ پھر لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، نہیں بیان کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا شاید تم میں سے لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے، لوگ خاموش ہو گئے۔ ہے اسما کہتے ہیں، ای واللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں، ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں، مرد حضرات بھی ہیں اور خواتین حضرات بھی ہیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں ہنسی مذاق میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تفعلوا، مت کرو ایسا، مت کرو ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اور شیطانی سے اس کی مثال دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ الشَّيْطَانَ فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا، اس کی مثال اس شیطان کی طرح ہے جو کسی شیطانیہ سے، مؤنث شیطان سے ایک عام راستے پر ملتا، اس سے بدکاری کرتا ہے اور سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی پرائیویٹ باتیں تھیں، آپ کے پرائیویٹ عمل تھے، وہ آپ دوسروں سے بیان کر رہے ہیں تو گویا کہ دو لوگ تصور میں اس کو دیکھ رہے ہیں، ذہن کی اسکرین پر اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگوں کی مثال اس شیطان کی طرح ہے جو اپنی شیطانیہ سے عام راستے پر ملتا ہے، اس کو ڈھانپ لیتا، اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اور سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بے حیائی و بے شرمی کی بات ہے، کتنی بے حیائی و بے شرمی کی بات ہے۔
کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا؟ کوئی بھی انسان اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے روم میں، اپنے بیڈ روم میں بیوی کے ساتھ ہو، کوئی اس کو اس حالت میں دیکھے؟ کوئی تسلیم کرے گا؟ ماں باپ کا بھی دیکھنا تسلیم نہیں کرے گا کوئی، چاہے جائے کہ دنیا والے اس کو دیکھیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے کردار اتنے گھناؤنے ہیں، جن کی عادتیں اتنی بدتر ہو چکی ہیں، جو شرم و حیا سے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ آج چند نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد کی باتیں، شوہر کی باتیں، اور خاتون اپنے شوہر کی باتیں، اور شوہر اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں اور سہیلیوں میں شیئر کرتے ہیں۔ یہ بے حیائی اور بد کرداری کی انتہا ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی اس طرح کا عمل انجام دیتا ہے۔ لہذا اس صفت سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری چیز جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں سب سے بدترین لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو انبیاء کی، صالحین کی، بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، مزار بنا لیتے ہیں، آستانے بنا لیتے ہیں۔ آج کل مسلم معاشرے میں تو یہ عام ہو چکا ہے، بلکہ اگر کوئی خبر نہ ملی، جھوٹی قبر بنا لیتے ہیں، جھوٹے مزار بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہاں کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، کسی عالم کی، کسی کی قبر ہوتی ہی نہیں، خیالی قبر ہوتی ہے۔ بس اس کو مزار بنا لیا، آستانہ بنا لیا، اس پر پیری مریدی کا سلسلہ شروع ہو گیا، دنیا کمانے کا ایک طریقہ لوگوں نے یہ اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے، آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو حکم دیا، کہا کہ حجاز سے یہودیوں کو نکال دو اور جزیرۃ العرب سے اہل نجران کو نکال دو، اور یہ جان لو ان شر الناس الذین اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ سنو، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میری قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا، بلکہ قیامت کے نزدیک بھی، قیامت کے قریب بھی ایسے لوگ ہوں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا، بتوں کی عبادت کریں گے، انسانوں کی عبادت کریں گے۔ ایسے لوگ دنیا کے سب سے بدترین انسانوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور سب سے سخت سزا اللہ رب العالمین انہی کو دے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید میں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، جو بھی کافر اور مشرک ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور مخلوق میں سب سے بدترین یہ لوگ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مزاروں پر جو جائے وہی بدتر ہے، بلکہ بعض اہل حدیثوں میں بعض حضرات بھی ایسے ہیں جن کے ہاں شرکیہ اعمال، شرکیہ عقائد پائے جاتے ہیں، شرکیہ اور کفریہ عادتیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ لہذا اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ عقیدہ ہے، توحید ہے، ایمان ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجیے، آپ جتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، جتنے بھی روزہ رکھنا چاہیں رکھ لیں، جتنے بھی نیکیاں کرنا چاہیں کر لیں، ذرہ برابر بھی نیکی قبول نہیں ہو سکتی اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہے۔ توحید سب سے بڑا سرمایہ ہے، توحید سب سے بڑی دولت ہے، توحید سب سے بڑی نعمت ہے اہل حدیثوں کے پاس۔ یہ اہل حدیثوں کا امتیاز ہے، یہ سلفیوں کا تمغہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتے۔ یہ اہل حدیثوں کی صفت ہے، موحد ہونا، توحید پرست ہونا، اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس دھرتی پر بسنے والے بے شمار اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں، بے شمار لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں توحید نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں توحید نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ان تمام لوگوں میں ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا، ہم کو موحد بنایا، توحید والا بنایا، اللہ کو ایک ماننے والا بنایا، اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، یہ سب سے بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ اللہ نے ہم کو بدترین لوگوں میں شمار نہیں کیا ہے۔ یہ بدترین لوگ ہیں جن کی زندگی میں شرک ہو، جن کی زندگی میں کفر ہو، بلکہ اللہ نے تو کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی گئے گزرے ہیں جن کی زندگی میں توحید نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لہذا توحید کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں، توحید پر استقامت اپنائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز
جو اللہ کی نگاہ میں بدترین لوگوں کی فہرست میں آتے ہیں، معاشرے میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا تو ان کے عہدے سے بعض لوگ ڈرتے ہیں، یا ان کے روپے پیسے دولت کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، یا تو اس کے ظلم و زیادتی سے لوگ ڈرتے ہیں، جن کو بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، گنڈا ٹائپ کے لوگ، موالی ٹائپ کے لوگ، ظلم و زیادتی کرنے والے، جابر و ظالم ہوتے ہیں، جو اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی دولت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے، ایسے لوگ بھی اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان ہیں۔ یہ جان لیں، وہ کسی مدرسے کے ناظم ہو، وہ کسی مدرسے کے ذمہ دار ہو، کہ وہ کسی مسجد کے ذمہ دار ہو، کسی ٹرسٹ کے ذمہ دار ہو، اگر وہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہوں، اللہ کی نگاہ میں ان کو بدترین انسان کہا گیا۔ کبھی بھی عہدے کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کریں، اپنی مال اور دولت کا غلط استعمال نہ کریں، اس میں اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اجازت طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت دے دو، آنے دو اندر۔ جب وہ اندر ابھی آیا نہیں تھا، آنے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فلاں قبیلے کا کتنا بدترین انسان ہے، کتنا برا انسان ہے، لیکن جب وہ اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی نرمی گفتگو کی، خوش کلامی کے ساتھ اچھی گفتگو کی، نرم انداز میں گفتگو کی، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی۔ لیکن جب وہ چلا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب وہ باہر تھا تو آپ نے اس کو ایسا ویسا کہا کہ بہت بدترین انسان ہے، بڑا برا انسان ہے فلاں قبیلے کا، لیکن جب وہ آپ کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو کتنے نرم انداز میں آپ گفتگو کر رہے تھے، کتنی خوش کلامی سے ان سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ سنو، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ او ودعہ الناس اتقاء فحشہ، لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کی برائی سے اور جس کی بد کلامی سے، بد زبانی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہوں، اس سے دور بھاگتے ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اتقاء الشر ہی، جس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور بھاگتے ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس کی زبان کی برائیوں سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں۔ ذرا اس حدیث پر غور کریں، جس کی برائی سے بچنے کے لیے، بد زبانی اور بد کلامی سے بچنے کے لیے، جس کے ظلم اور زیادتی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں، اس کے ساتھ بیٹھنا نہ چاہتے ہوں، اس کے ساتھ گفتگو نہ کرنا چاہتے ہوں، اتنا بدتر انسان ہو کہ جب بھی وہ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا گالی گلوچ کرے گا، جب بھی وہ لوگوں کے سامنے اپنی زبان کھولے گا لوگوں کو برا بھلا کہے گا، لوگوں کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائے گا، لوگوں کے دامن تقدیس کو تار تار کرے گا، یا لوگوں کے ساتھ جب بھی بیٹھے گا ان پر ظلم و زیادتی کرے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا، اس کی ذات سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگوں سے جو دور بھاگتے ہوں، ان کی برائی سے بچنے کے لیے، ان کی زبان سے بچنے کے لیے، ان کی گالی گلوچ سے بچنے کے لیے، ان کی ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا نہ چاہتے ہوں، لوگ اس سے باتیں نہ کرنا چاہتے ہوں، اللہ کے نبی نے کہا یہ روئے زمین کا سب سے بدترین انسان ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے ضعیف کمزور لوگ، کسی کی دکان پہ چلے گئے، چھوٹے موٹے دکان والا ہے، بھئی وہ آیا فلاں آیا، وہ بیچارہ فری میں کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، جو چاہے لے لیتا ہے، جیسی چاہتے ہیں باتیں کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کے ظلم سے برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوں، یہ روئے زمین کا بدترین انسان ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لیبغض الفاحش البذی، اللہ رب العالمین فحش کلامی کرنے والوں سے، غلیظ باتیں کرنے والوں سے، بے حیائی و بے شرمی کی باتیں کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ان اللہ لا یبغض، اللہ ناپسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو بد زبان ہو، گالی گلوچ کرنے والے ہو، بے حیا باتیں کرنے والے ہو، لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ کیوں جائیں گے؟ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے میرے بھائیوں،
اپنی زبان کی وجہ سے اس زبان کا جو غلط استعمال کرتے ہیں، اس زبان سے جو لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، اپنی اس زبان سے بد کلامی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو جو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اسی زبان کی کھیتی کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ اودھے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا، بسا اوقات انسان ایک بات ایسی بول دیتا ہے اور اس کو پرواہ نہیں کہ میں نے بہت غلط بات بول دی ہے، میں نے بہت بری بات بول دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم کی 70 سال کی مسافت کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ ایک بات کی وجہ سے یہ زبان میرے بھائیو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، اس کی قدر کریں، ورنہ یہی زبان جس طرح ہم کو عزت دلواتی ہے ہم کو بے عزت بھی کرواتی ہے۔ اس زبان کا صحیح استعمال کریں، زبان کی برائیوں سے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو وقت گزر گیا، ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی انسان بدترین انسان ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل زیادہ نہ ہو۔ عمر لمبی ہو، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال ہے عمر، لیکن اعمال اور نیکیاں اس کے ذخیرے میں بہت کم ہیں، نام اعمال میں نیکیاں کم ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ابو بکرہ کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے کہا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے عمل بھی اچھے ہوں وہ سب سے بہتر ہے۔ اور پھر پوچھا سب سے بدترین انسان کون ہے؟ آپ نے کہا جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل برے ہوں، عمل برے ہوں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو کہا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد 40 سال کی عمر ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں 40 سال کی عمر سے تجاوز کر چکے ہیں؟ لہذا اب اس کے بعد اللہ کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا اللہ کے نبی نے کہا اللہ رب العالمین اگر کسی کو 60 سال عمر دے دے پھر اللہ کے وہاں جا کر کوئی عذر بیان کرے فلاں وجہ سے میں اللہ یہ نہیں کر پایا، فلاں وجہ سے میں اس سے پیچھے رہ گیا، اللہ کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے ہم کو اتنی مہلت دی، اتنی زندگی دی، اتنی عمر دے دی، اس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے تھے، اس میں ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے تھے، اس میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے تھے اور اللہ کی جنت کا مستحق بنا سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کے بعد اللہ کوئی عذر ان کا قبول نہیں فرمائے گا۔ حاضرین گرامی، یہ چند ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ روئے زمین پر بسنے والے سب سے بدترین انسان ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہمارے اندر اس طرح کی کوئی صفات، اس طرح کی کوئی عادت پائی جاتی ہے، ہم اللہ کی جناب میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور آئندہ اس صفت کو اپنانے کی جرأت نہ کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین عباد اللہ قوموا الی الصلاة۔